برکات کو حاصل کرتے ہیں، وہی معطر و منور ہو جاتے ہیں۔ یہی نور جس جسم کے اندر پیدا ہوتا گیا، وہ کوئی غلام نہیں تھا، کوئی ولی نہیں تھا، کوئی قطب نہیں تھا، کوئی ابدال نہیں تھا، کوئی مشائخ نہیں تھا، کوئی ولی کامل نہیں تھا۔ جہاں جہاں نور منتقل ہوتا گیا، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کے علاوہ نور محمدی داخل ہی نہیں ہوا، کہ آخر میں داخل ہوا، وہ والد کے جسم میں داخل ہوا اور والدہ کے جسم میں منتقل ہوا۔ یہی جوان تھے، ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمانا تھا، یہ مرتبہ عطا فرمانا تھا۔ اس سے پہلے جو نور محمدی کو اپنی پشت میں رکھ کے آگے کی زندگی کو بسر کرتے گئے، وہ معطر بن گئے اور وہ نور علی نور ہو گئے۔ ان کا مرتبہ، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں اللہ پاک نے عام انسانوں جیسی نہیں بنائی تھی، بلکہ اعلیٰ بنائی تھی، افضل بنائی تھی، بلند و بالا بنائی تھی۔ مالک ملک نے فرمایا کہ میرے محبوب کا نور اتنا عظمت والا نور ہے، اتنا شانوں والا نور ہے، میں اس نور سے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اگر میرے محبوب کا نور نہ ہوتا، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا۔ رب العالمین نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ اپنا اظہار کروں، اپنی ربوبیت کا اظہار کروں، اپنا رب ہونا ظاہر کروں، اپنا خدا ہونا، اپنی عبادت کو ظاہر کروں، تو میں نے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ اس نور محمدی کی یہ برکات ہے کہ جس پشت کے اندر نور محمدی داخل ہوتا گیا، وہ گھر بھی آباد رہا، وہ بیڑا بھی آباد رہا، وہ قبیلہ بھی آباد رہا۔ جو بغض کرتے رہے مرتے گئے، جو حسد کرتے رہے ملیاں بیٹ ہوتے رہے، اور جس جسم کے اندر نور رہا وہ جسم بھی اعلیٰ رہا، وہ جسم بھی افضل رہا۔ مالک ملک نے فرمایا کہ اس جسم کے اندر اور اس جسم کے حصے کے اندر ہم نے ایسی برکات رکھی تھی، جہاں جہاں سے یہ نور والا جوان گزرتا، نبی گزرتا، رسول گزرتے، پیغمبر گزرتے، وہی ان کا گزر ہونا اور ان کا وہاں سے تشریف لے جانا۔ مالک یاد نے فرمایا کہ جانور بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، انسان بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، پتھر بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، اور درخت بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، حور و حلوہ بھی ان کی تعظیم کیا کرتی تھی، سارے کے سارے ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ ان میں نور محمدی موجود تھا، جو اللہ کا محبوب موجود تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں رکھ کر ایسی پرورش فرمائی، تو قرآن نے یہی اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا ہے، نور علی نور بنا کر بھیجا ہے۔ جو آپ کی دربار میں آئے، ایک جھلک دیکھے آپ کے نور کی، وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، وہ جان دینے بھی آ جاتا ہے۔ جو جان لینے کے لیے آیا کرتے تھے، جب نور محمدی کو ایک جھلک دیکھتے، وہ لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے پر تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تن من دھن سب کو فدا کرنے کے لیے ہوا وقت تیار ہو جاتے تھے، ہر گھڑی ہر لمحہ دیدار مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ دعا ہے مالک بینیاز دین محمدی کے مطابق ہمیں اپنی اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھروں میں نور محمدی کا چراغ پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میلاد محمدی کو بہترین اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ ہر فرد انسان اپنے گھر کے